السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے پارٹ 301 کا لیکچر نمبر 8 کور کرنا ہے. اگر آپ کو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس چاہیے تو واٹس ایپ گروپ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. میں آپ کو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹ پرووائڈ کر دوں گی. اینڈ اگر آپ کو کسی بھی اسائنمنٹ کا سولوشن چاہیے تو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر بھی کریے گا. علامہ اقبال کا ہم نے جو آخری خطبہ ہے، پریزیڈنٹل ایڈریس جو ہے انہوں نے خطبہ دیا تھا اور دسمبر 1930 میں دیا تھا، وہ پڑھنا ہے. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ برٹش انڈیا ہسٹری. ہندو مسلم کوسچن ہیڈ گریٹ امپورٹنس اینڈ اسٹوڈ کروشل ٹو برٹش انڈیا ہسٹری آفٹر 1857. 1857 میں جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس کے بعد جو مسلمانوں کے کوسچن تھے اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی، اسپیشلی 20th سینچری میں. ٹھیک ہے. پھر مسلمانوں کے لیے ایک ایشو ہوا سیپریٹ آئیڈینٹی کا. انہوں نے کہا ہمارے ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال نے یہ مسلمانوں کو بات بتائی تھی کہ یہ ٹو نیشن ہے، برٹش اور ہندو جو ہے وہ دو نیشنز ہیں، ان کو آپس میں ایبزارب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ مسلمان کافی سارے تھے اور وہ ہندو چاہتے تھے کہ وہ ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لے. لیکن 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ لوگ اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے یورپ میں اسٹے کیا 1905 سے لے کے 8 تک. ہیلپ دا کرسچنائز ہز تھاٹ. انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی ہیلپ کی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے حضرت وسلم کے بتائے ہوئے پریکٹیکلز، آئیڈیلز، لیڈر، انہوں نے وہ ٹیچنگ فالو کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی. ہی واز اوارڈڈ ود مینی پرومیننٹ سوشل پوزیشنز. ان کو بہت سی سوشل پوزیشن سے نوازا گیا تھا. ٹائٹل آف سر دیا گیا تھا ان کو 1922 میں. ممبر پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا جو ان کو اوارڈ تھا وہ دیا گیا تھا 1927 اور 1930 میں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لیکچر اپنے اسلام پر لیکچرز ڈیلیور کیے تھے علی گڑھ میں، حیدرآباد میں اور مدرس میں 1928 سے 1929 تک. اور ان کا ایک بہت مشہور خطبہ الہ آباد جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی اسی دوران دیا تھا. دا ایڈریس دسمبر 1930. ایڈریس جو انہوں نے 1930 میں دیا تھا، انہوں نے پولیٹیکل سوشل سچویشن جو تھی انڈیا کی وہ بتائی تھی مسلمانوں کو. انہوں نے امپورٹنس بتایا تھا کہ اسلام کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یورپین ویو آف ڈوالٹی آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ ڈزنٹ اپلائی ہیئر ان دا انڈین سوسائٹی. انہوں نے کہا تھا کہ جو یورپ ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو مسلمان اور ہندو ہیں ایک ہی جیسے ریلیجن ہے ان کا اور یہ ایک دوسرے کے اندر ایبزارب ہو سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ کہا تھا کہ نہیں، مسلمان ایک علیحدہ وطن شناخت رکھتے ہیں، ان کو اسلام کو جاری رکھنا ہے. اگر ان کو اپنی عبادات جاری رکھنی ہے تو ان کو علیحدہ جو ہے اپنی آئیڈینٹی بنانی ہوگی اور علیحدہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہوگا. یہ ساری باتیں کی تھی انہوں نے. نیکسٹ اس میں امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو مارک بھی نہیں کیا. دین ہے جی امپورٹنس ہمیں بتائی ہوئی ہے. اس میں جو ہے ہمارے پاس ہی فردر ایکسپریسڈ دیز آئیڈیاز ان لیٹرز ٹو جناح. انہوں نے لیٹرز لکھے تھے جناح کو. ٹھیک ہے. 1936 میں اور نومبر 1937 میں. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. دین انہوں نے کیا کیا تھا؟ فیتھ، کلچر، ہسٹوریسزم، ٹریڈیشن آر مور امپورٹنٹ. دین اس میں کوئی بھی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، نہ ایم سی کیوز کے حوالے سے نہ کوشچن کے حوالے سے. نیکسٹ لیکچر ہے ہمارے پاس. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.